बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार और कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं। जनरल बाजवा को नज़र बंद कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। मुज़ाकरात में देर क्यों हो रही है, वजह क्या है, कौन टाइम गेन कर रहा है। मुझे इस सिलसिले में एक बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिली है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रंप को 10 जनवरी को सज़ा सुनाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और पहले तो आपने सुना होगा ना, बंदे मिसिंग होते हैं। अब एक ऐसी चीज़ मिसिंग हो गई, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ऐसी चीज़ भी मिसिंग हो सकती है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मसाजिद के दरवाजे पे लग रहे हैं, उन मस्जिदों में लग रहे हैं जहां पीने का पानी है कोई नहीं, जहां जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, जहां पे लोग जोड़ों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं, वहां नमाजी फ़ायदा उठाएंगे। हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में रजिस्ट्रेशन कर रखी और 100 मसाजिद में लगाना है। आपका तामुन भी जारी है, अल्लाह का करम भी जारी है, अल्लाह का काम है, अल्लाह की रज़ा का काम है, और इंशाअल्लाह ये नहीं रुकेगा। आ जाइए, मैं सबसे पहले तो हमारे दोस्त हैं फ़खर दुरानी साहब, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे रिपोर्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये मज़ाकरात गड़बड़ हो जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट को चाहिए, नून लीग को चाहिए कि कुछ भी अगर इसमें से फ़ैसला हो तो रिटन तहरीरी मुआहदा करे, तहरीरी इमरान खान से यानी पीटीआई से, क्योंकि वो अंदर कुछ और कहते हैं कमेटी में, बाहर कुछ और कह। जैसे इन्होंने अंदर माफ़िया मांगी, उनके माफ़ी नामे सामने आ गए, बाहर आके उन्होंने कहा कि जी हम तो माफ़ी मांगे नहीं, हम तो वैसे इमरान खान की सिपाही हैं। और ये इसी तरह का ना, उन्होंने ये यू टर्न लेते हैं और वो यू टर्न के माहिर हैं, उनका लीडर भी यू टर्न का माहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कहते हैं कि इनको रिटर्न, वो देख रहे हैं कि ये मज़ाकरात बिल्कुल नाकाम होंगे, क्योंकि वो अपने लीडर की तरह माहिर हैं जनाब यू टर्न लेने के। ये यू टर्न ज़रा देखिएगा तो सही, थोड़ा सा तो सुन लें उनके लीडर का। इसी वजह से तो कोई एतमाद नहीं करता यहाँ पर। ये लीजिए, जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था, और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर, मैंने कभी ये नहीं देखा। जनरल बाजवा, आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फेसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने कभी इस तरह की सख्ती, इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस दौर में नहीं देखी थी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया बामनू से। असरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ये नया पाकिस्तान बन रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं। आपने देख लिया।
اب یہ یو ٹرن، اب آپ یقین کیجئے، میں آپ سے ایک جنرل کوشچن کرتا ہوں کہ اگر کوئی عام بندہ ہو اس طریقے کا یو ٹرن جلدی جلدی لے، اس کا اپنے گھر میں ویلیو ختم ہو جاتی ہے، محلے میں ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ملک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، شہر میں ویلیو ختم، اس کو لوگ یقین کریں کوئی اس کو 100 روپے ادھار نہیں دیتے، بھائی یار یہ اس طرح کا بے ایمان آدمی ہے۔ لیکن چونکہ ایک کلٹ بن چکا ہے، کلٹ کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تعریف دیکھ لیجئے، یہ کلٹ اور یہ شخصیت پرست کلٹ ہے، یہ کلٹ بھی اور اس طرح کا شخصیت پرستی میں ڈوبا ہوا کلٹ ہے، یہ اس طریقے کا کلٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو بھی کہہ دیں، ان کی عقل تو ہے نہیں، اپر چمبر فارغ ہے یوتھیوں کا، ان کو کہہ دیں کہ یہ شمال ہے تو یہ مان لیتے ہیں، دوسرے دن اسی کو کہہ دیں یہ جنوب ہے یا تب بھی مان لیتے ہیں، ایک دن کہہ دیں یہ سورج ہے تو وہ مان لیتے ہیں، دوسرے دن اسی سورج کو کہہ دیں یہ چاند ہے تو تب بھی مان لیتے ہیں۔ تو یوتھی شخصیت پرست بن چکے ہیں، اس وجہ سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے دوست فخر دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیال کریں ان کے مذاکرات کے جھانسے میں نہ آئیے گا، اور یہی لوگ تو سوٹ کرتے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، مغرب کو، یہی لوگ تو سوٹ کرتے ہیں جو کلٹ کے لیڈر ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا نام ہے، ٹم برچٹ، یہ کانگریس مین ہیں، یہ کانگریس مین ہیں، اور یہ کانگریس مین ہیں ریپبلکن کے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان تو ہمارا بندہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا ہمارے ملک نے یا ہماری حکومت نے ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمارا اثاثہ ہے، یہ تو ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں حیران ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیچارے تو مدتوں سے کہہ رہے تھے یار یہ انہی کا بندہ ہے، کوئی مان نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ انہی کا۔ اچھا میں آپ کو نا کبھی کبھی نا وہ ادب والی ایک سینس جاگ جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میں کہتا ہوں نا کہ کوئی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ عاشق اور محبوب کا رشتہ، تو وہ عاشق بار بار کہتا رہے کہ یہ محبوب میرا ہے، یہ میرا ہے، تو اس کو بیچارے کو سکون نہیں آتا۔ لیکن جیسے ایک دفعہ یعنی کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، مدتوں بعد ایک دفعہ محبوب کہہ دینا عاشق کو یہ میرا ہے، بڑا سکون اس کو ملتا ہے، بہت سکون میں آ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں، اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عاشق بھی کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، محبوب بھی کہہ رہا ہے میرا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ کون عاشق ہے اور کون محبوب ہے۔ اب تو دونوں ہی کہہ رہے ہیں نا، وائس ورثہ ہی کہہ لیں اگر، تو دونوں ہی کہہ رہے ہیں، یہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، یہ وہاں پہ لابنگ فرمز جو ہے نا وہ ہائر کر رہا ہے، ان کی منتیں کر رہا ہے۔ اب تو کہتا ہے امریکہ نے تو سازش کی نہیں ہے، سازش کی جنرل باجوہ نے، محسن نقوی نے، فلاں نے، اور امریکہ کہتا ہے ہمارا بندہ ہے، اسرائیل کہتا ہے ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اثاثہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جناب وہاں پر سفیر جائیں۔ خود محسن بیگ صاحب نے تو کہا ہے کہ امریکی ایک فارنر جو امریکی تھا وہ وہاں جیل میں ملاقاتیں کر کے بھی آیا ہے، تو کئی دفعہ تو سفیر بھی گیا ہے، امریکن ڈیلیگیشن۔ پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ امریکن ڈیلیگیشن بار بار ایک سال میں کتنی دفعہ اپنا اڈیالہ جیل کا دورہ کر رہے ہیں؟ تو جب جیلوں میں اس کو مل رہے ہیں تو ادھر اڈیالہ میں یا وہاں نہیں ملے، وہاں پہ وہ خود گئے وفد بنا کے وہاں پر۔ یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں جنرل باجوہ والی خبر پہ آتا ہوں، ایسی کراری خبر ہے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا، آپ نے سنا تو ہوگا کہ بندہ مسنگ ہو گیا، فلاں بندہ مسنگ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب پوری کی پوری MRI مشین مسنگ ہو گئی ہے، یہ اپنا ایبٹ آباد میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل سے یہ انہوں نے بلایا، مشتاق غنی صاحب ان کے خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو بلایا، کوئی بھی نہیں آیا۔ 40-50 کروڑ روپے کی مشین مسنگ ہو گئی ہے، اس کے لیے انہوں نے دوسرا ٹینڈر دے دیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں، ذرا سن تو لیجئے، خود کہہ رہے ہیں یار مشین کدھر گئی ہے، زمین کھا گیا یا آسمان نکل گیا، یہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، یہ ذرا سن لیں ذرا مشتاق غنی صاحب کو۔ خبریں بڑی ہیں، میں لیٹ تھوڑا ہو گیا، میری طبیعت ناساز تھی، لیکن میں ساری خبریں جمع کی ہیں۔ آپ کو خبریں کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی کہ کوئی آپ تشنہ رہ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کی ساری تشنگی وہ ختم کروں گا۔ یہ سن لیجئے، یہ لیجئے۔ ایسے آج کے ایجنڈے میں ہمارے ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس کی MRI مشین جس کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ گم ہو گئی ہے، حالانکہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بارکیف اس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کرنی تھی کہ وہ گم کدھر ہوگی، پرانی مشین اور نئی مشین جو ہے
35 करोड़ की 40 करोड़ की परचेज की गई वहां पे। उसका दूसरा भी एजेंडा आइटम बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो सारे का सारा रह गया। अब जब डिपार्टमेंट का हेड ही नहीं होगा तो हम किसके सामने ये बात करेंगे? आइंदा के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि कमेटी सिर्फ जो भी डिपार्टमेंट का हेड है उसके ना आने की सॉलिड रीजन हो, सीएम के साथ मीटिंग आ गई या कोई और इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज आ गई, तो फिर तो ये ऑनरेबल मेंबरान उसको कंसिडर कर सकते हैं उस रीजन को। लेकिन ये कि भाई फलां जगह इस्लामाबाद में मीटिंग में चले गए और फलां जगह उधर चले गए, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कि वहां प्रॉक्सी लगाई जा सकती थी, यहां प्रॉक्सी नहीं लग सकती। ये असेंबली है, ये जो है ये असम्बली है। तारीख़ में पहली मरतबा MRI मशीन, जीती जागती MRI मशीन गुम हो गई। 40-50 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल से, कोई पता नहीं है कौन ले गया, कोई पता नहीं है। ये तो एक अस्पताल की बात है, वहाँ पे कोई एक पत्थर उठाओ ना, बीच में से अरबों रुपए की करप्शन निकल रही है। आप वहाँ वो हमने जनाब BRT बना ली, ठीक है, वो अभी तक इनकम्प्लीट है, उसमें से अरबों रुपए की करप्शन और अरबों रुपए के घपले यहाँ पर अभी तक उन्होंने स्टे लिया हुआ है। आप कोई चीज़, कोई एक चीज़ उठा लो, और तो और दवाइयों में तो छोड़ें, उन्होंने ये मैंने आपको वीडियो भी सुनाई थी, कांडम में भी करप्शन की है। ये हाजी हैं, हाजी, ये वो हाजी हैं जो दूसरों को चोर चोर की गर्दान कह के ये हाजी साहब आए थे कि हम तो बड़े हाजी हैं, बाकी सारे चोर हैं। एक वही वाली बात है हमारी, जैसे सराइकी में या पंजाबी में कहते हैं, एक वट्टा उठाओ ना, उसमें से भी अरबों रुपए की करप्शन निकलती है। खैबर पख्तूनख्वा इसकी हुकूमत की हेलीकॉप्टर को देख लें, दवाइयों को देख लें, स्कूलों को देख लें, नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिक रही है, सब कुछ। जो चौकीदार की क्लास 4 की भी लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी करप्शन नून लीग करती है, फिर भी करप्ट, फिर भी चोर नवाज शरीफ है, फिर भी चोर जरदारी है, फिर भी चोर दूसरे हैं, ठीक है ना। ये हाजी साहबान हैं। ये आपने कभी सुना था कि ऐसा आ जाइए? मैं बड़ी स्टोरी पे पहले आता हूँ भाई। जनरल बाजवा साहब को नज़रबंद कर लिया गया। हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, मारूफ रिपोर्टर हैं, उन्होंने दावा किया है और ये बाकी भी खबरों में आया है कि जनरल बाजवा साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, बाल्फाज दीगर उनको नज़रबंद कर दिया गया। ज़ाहिर है जिनकी मुलाकातों पर ये जैसे अपना शीदा टली कहता है, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, ठीक है ना, वही वाली बात है ना। तो उनको नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। क्यों? वो कहते हैं कि जनाब कोई जनरल फैज़ साहब का जो केस है वो उसका रिज़ल्ट आने लगा है, उसका फ़ैसला आने लगा है, एक आध महीने में किसी भी वक्त वो अचानक वो हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, जनरल फैज़, वैसे भी जब मैंने भी पूछा था गैर सियासी लोगों से, तो उन्होंने भी जो टाइम फ्रेम बताया था वो टाइम फ्रेम से अब जो है ना मामलात आगे जा रहे हैं। तो अब लोग पूछने लग गए हैं जनरल फैज़ के केस का, तो बताया यही जा रहा है सियासी गैर सियासी लोगों से, उनको भी जिनको पता है, जो बाखबर लोग हैं, कि जी 1 महीने, आध महीने में, 1.5 महीने में उनका फ़ैसला किसी भी वक्त आने को है। अच्छा, जब वो फ़ैसला आएगा तो कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ ने ये भी डिमांड की है कि जनरल बाजवा का भी बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, ठीक। और इसी वजह से जनरल बाजवा, हालांकि 2 साल तक पाबंदी होती है मुलाकातों पर या किसी इंटरव्यू पर, 2 साल गुजर चुके हैं जनरल बाजवा के, लेकिन अब तक भी उनको मज़ीद इंटरव्यू की इजाज़त नहीं है और उनको बोलने की नहीं है। अब उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है और उनको नज़रबंद कर दिया गया है, और इस नज़रबंदी के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। और इसी वजह से मैं आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहा हूँ कि मैंने भी किसी सियासी शख्सियत से पूछा कि भाई ये मुज़ाकरात वो सीरियस नहीं है या आप सीरियस नहीं है? वो कहते हैं आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो कहते हैं आपकी नीयत ख़राब है, वो कहते हैं कि इनकी नीयत ख़राब है। ये मामला क्या है? कुछ तो है, कुछ तो टाइम कुछ गेन किया जा रहा है। जो भी कर रहा है, उन्होंने कहा नकवी साहब, बात ये है कि जनरल फैज़ का फ़ैसला आने लगा है
اور اس فیصلے میں بہت بڑی بڑی گرہیں کھلیں گی۔ میں نے کہا پھر بھی کچھ، اچھا وہ میں نے کہا پھر بھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا بالکل ایسے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ ایسے ہی سزا بھگت لے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہے گا سارا کچھ میں نے ہی کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارا اپنے اوپر ہی لے لے گا؟ تو یہ اس وجہ سے یہ ذرا مذاکرات اور ادھر ادھر اور لمبی لمبی تاریخیں اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا، اب دیکھتے ہیں کہ 6 جنوری ہے اور کل فیصلہ سنائے جانے کی بھی تاریخ ہے۔ تو اب عمران خان کو ایک اور وہی والا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو پہلے سنایا جا رہا تھا دسمبر کے لاسٹ میں اور پھر اس کو جنوری تک کھینچ کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے پھر چلا جاتا ہے یا کل جو ہے نا وہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور کل فیصلہ آیا تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں تو خان صاحب کو پکی سزا ہو جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں اور خیر سے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، وقاص اکرم صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر سزا ہوئی بھی تب بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وعدہ معاف گواف جنرل فیض بنتا ہے یا جنرل باجوہ بنتا ہے یا کوئی اور بنتا ہے، تو ہوتا کیا ہے۔ تو خان صاحب کو، اور اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ بھی اور جنرل فیض والا فیصلہ آ گیا تو اس کے نتیجے میں وہ ملٹری کورٹس میں کب جاتے ہیں۔ میرا خیال ذرا ڈیفرنٹ بھی ہے کیونکہ خان صاحب کے ابھی تک سہولت کار بھی موجود ہیں۔ یہ جن کی خبریں تھیں میں نے خبر آپ تک دیانتداری سے پہنچا دی ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارا ادھر سے پنکی پیرنی کو دیکھ لیں، ادھر سے پنکی پیرنی کیا فرما رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جناب پنکی پیرنی نے کہ اب وکلا کی ٹیمیں میں بناؤں گی۔ ہاں جی، پنکی پیرنی بنائے گی اور ساتھ ان کی مشال یوسفزائی بنائے گی۔ انہوں نے قاضی انور ایڈوکیٹ کو کہا پورے ملک میں، معاف کیجیے گا، پورے ملک میں ٹیمیں آپ بنائیں وکلا کی۔ اچھا بھائی یہ وکلا کی بھی چاندی لگی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے کیس میں وکلا کی بھی چاندی لگی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک صحافی نے پوچھا کہ 2022 سے اب تک، یعنی کہ دو تین سالوں میں وکلا نے، عمران خان کے وکلا نے فیسوں کی مد میں 1 ارب روپیہ لیا ہے۔ اس کی تصدیق کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے بھی۔ 1 ارب روپیہ، کسی نے 2 کروڑ تو کسی نے 4 کروڑ تو کسی نے 10 کروڑ تو کسی نے 5 کروڑ، کروڑوں روپے، اور باہر سے وہ عمران خان کے نام پہ فیس لیتے ہیں، ادھر سے کروڑوں روپے ماشاءاللہ بٹ وہ گئے۔ تو اب ظاہر ہے پنکی پیرنی کا تو کام ہے، وہ تو بڑی ایکسپرٹ ہے، 3 کرات نہیں لوں گی تو 7 کرات لوں گی تو 5 کرات لوں گی، ہیرو والے سیٹ لوں گی۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ایک شوہر کو چھوڑ کے آئی، دوسرے کے ساتھ شادی کی۔ ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے کہ اس کی طرف تو مڑ کے بھی کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ان پنکی پیرنی نے ان کو بھی راتوں رات ارب پتی بنا دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا، ٹھیک ہو گیا، یہ حالات ہیں۔ تو پنکی نے کہا بھئی یہ جو سارے وکلا کے نام پر لیتے ہیں فیسیں، وہ میں کیوں نہ لوں، میں ہی بٹوروں، باقی کیوں لیں، چھوڑے یار۔ یہ بھی کوئی بات، بڑی اچھی سی خبر جا رہی ہے، اور وہ اچھی سی خبر یہ ہے، میں ایسی خبریں جب پڑھتا ہوں نا تو میں دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ امریکہ کے سرجن جنرل نے ایک مشورہ دیا کہ یہ جو شراب کی پیکنگ ہے نا، اس پر کینسر کی وارننگ جاری کرو، کینسر کی، جیسے سگریٹ نوشی نہیں لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، دس از انجرس ٹو ہیلتھ یا ڈینجرس ٹو ہیلتھ۔ یہ جو شراب کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی وارننگ جاری کرو کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے امریکہ میں، اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے۔ یار ایسی خبر جب میں پڑھتا ہوں نا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اسلام کی حقانیت اور اس کی یونیورسلٹی اور اس کی ریالٹی پر مزید میرا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ لوگ کہیں نا کہ جناب ڈرائیونگ نہیں کرنی شراب پی کے، اب امریکہ کے ڈاکٹر نے، اتنے بڑے ڈاکٹر، سرجن جنرل نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب شراب کی پیکنگ پر آپ وہ جاری کر دیں، ٹھیک ہے نا، آپ جاری کر دیں۔ ٹرمپ کو سنا ہے سزا ہونے لگی ہے 10 جنوری کو،
اور ٹرمپ ان کے ویسے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ کو سزا بھی ہو جائے، آپ جیل میں بیٹھے ہوں تو تب بھی آپ صدر بن سکتے ہیں. ٹھیک، ہر کسی کا اپنا اپنا قانون ہے. ان کے آئین قانون میں یہ ہے. 10 جنوری کو ہو کیا رہی ہے، وہ جو پورن سٹار کو پیسے دیے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے دیے چپ. وہ کہتے ہیں کیس یہ ہے کہ ٹرمپ نے 2016 میں ایک وہ کیا نام تھا، جرمی سٹام کہ سٹام جرمی کے اس کیسوں کا نام تھا. تو اس میں انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو نے نام نہیں لینا، چپ رہنا ہے. اور $1,30,000 ٹرمپ پر الزام ہے. اور اب وہ جج کہتا ہے کہ ثابت ہو چکے ہیں. اور مینہٹن کا جو جج ہے وہ جناب اس نے 10 جنوری کو ٹرمپ کو بلا لیا کہ آپ کو سزا سنانے کے لیے. اب وہ جیل تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھیجے گا شاید اس کے تحریری فیصلے میں، لیکن کچھ بھی ہو بےعزتی تو ہو جائے گی. وہ اس کو کوئی کنڈیشنل ڈسچارج کرے گا، کوئی جرمانہ کرے گا، یا جو مجرم ثابت کر کے چھوڑ دے گا تو بےعزتی تو بڑی. اب ٹرمپ نے اس جج کی ایسی تیسی پھیرنی شروع کر دی ہے عمران خان کی طرح. تو یہ ہے بڑا دلچسپ کیس کہ ٹرمپ کو جو ہے نا یہ اس طریقے سے. اور جناب یہ کابینہ میں سنا ہے توسیع ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اگلے ہفتے ہو رہی ہے. اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں، پیر عمران شاہ صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ جو کہ ورلڈ بینک میں چلے گئے تھے، وہ سیکٹری تھے ان کے وزیر اعظم صاحب کے، ٹھیک ہو گیا نا، پرنسپل سیکٹری. ان کو دوبارہ وہاں سے بلایا جا رہا ہے کہ آپ ورلڈ بینک کی نوکری چھوڑو، ہم آپ کو ادھر مشیر لگاتے ہیں. طلال چودھری صاحب کو بھی وہ بھی ان کو سنا ہے کہ جناب ان پر بھی ان قسمت کی دیوی مہربان ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں. اور آخری خبر یہ بھی ہے کہ چند روز پہلے مذاکرات ہوئے 2 فریقین میں، اور وہ کہا کہ جی کامیاب ہو گئے ہیں. کرم معاہدہ جس کا نام ہے، اور کرم میں، اور پھر اس کے بعد وہ کنوائے جا رہا تھا، سرکاری لوگوں پر فائرنگ ہو گئی، ڈی سی زخمی ہو گیا. ریاست کدھر ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت جن کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے وہ کدھر ہے بھائی؟ اب سنا ہے پاک فوج پہنچ چکی ہے ٹل، اور وہ جناب فاصلے اپنا قافلے روانہ کر کے اور وہ جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچائیں گے جو گاڑیوں کا وہاں پہ خورد و نوش، دوائیاں وغیرہ وغیرہ. تو یہ صورتحال ہے. اور ویسے ان کو دیکھو تو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے گنڈے آ جاتے ہیں. اپنے صوبے میں یہ حال ہے کہ امن کا وہاں امن بحال نہیں کر سکتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ظفر نقوی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہماری مسجد ہے، 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے، پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. جس طرح آپ نے سینکڑوں مسجد میں کام کر رہے ہیں، اس طرح پانی کا پمپ اور بور کروا کر دے دیں. نمازیوں کو وضو کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. احادیث مبارکہ میں صدقہ جاریہ کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن پانی کے صدقہ جاریہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں آج ایک انتہائی مفلس اور پسماندہ بستی کی ایک مسجد میں واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی، اور یہ واٹر پروجیکٹ محترم غفران احمد صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے عطیہ کیا گیا. دعا گو ہے خداوند متعال اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محترم غفران احمد صاحب اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور ان کو ہر پریشانی اور تکلیف سے حفظ و امان عطا فرما کر ان کی تمام حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ناظرین، آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کی محبت، مسلسل تعاون سے دکھی انسانیت کے بیڑا ہم نے اپنے سر اٹھایا ہوا ہے، اور الحمدللہ آسان طریقے سے خلق خدا کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. ہم ضیا نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز احباب کے بہت ممنون و مشکور ہیں. اور صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں 29 رمضان المبارک تک 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ سے ہر ممکن تعاون کی طلبگار ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن. غفران احمد اینڈ فیملی مسجد کو عطیہ کیا ہے واٹر سپلائی. یا اللہ ان کے عطیہ کو قبول فرما، یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، ثواب عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کی دنیا مال جان مال میں عزت اور برکت عطا فرما. یا اللہ اولاد و برکت عطا فرما. اساں صاحب ظفر صاحب دا بہت شکریہ ادا کرے نے. ساری مسجد دی مطلب پانی دی بہت کمی ہے، یا پریشانی ہے وضو خانے دی، انہاں اج پوری کر دی تھی. اللہ پاک انہاں کو
جزائے خیر دے فرحان احمد اور انہوں نے فیملی تے اللہ پاک رحمت عطا کرائے جنہیں عطیہ کیتے جتنے تک وظیفہ چل سی رہا جتنے تک پانی چل سی رہا انشاءاللہ انہوں کو ثواب بھی ڈالے نا تو اسا مزید انہوں واسطے دعا کرے فرحان احمد ان دی فیملی اللہ کو بونڈے وے سیتی جرے نہ بور لا رہی تھی ٹینکی لا رہی تھی ٹوٹیاں جہیں وضو دے تھی گئے اللہ کو بونڈے وے ساری جامعہ مسجد دا پانی کون آئی اسا بہت اوکھے تھینجا سے جمعہ تھیندا آئی اسا شکریہ ادا کرنے ظفر صاحب دا فرحان احمد ان دی فیملی دا اسا شکریہ ادا کرنے اللہ کو بونڈے وے سارا پانی دا مسئلہ حل تھی گیا جیسے جمعہ نمازی تھیندے پانی دا بہت زیادہ مسئلہ ہے صاحب اللہ پاک کو ڈھک دے فرحان احمد خان کو جو اے صدقہ جاریہ کیتے مسئلہ حل کر دیتے صاحب اللہ پاک کو ڈھک دے اللہ پاک کو جزا خیر دے صاحب ظفر صاحب اللہ پاک کو ڈھک دے انہوں نے جس ٹیم ہے یہ سروے کر گئی آج اللہ پاک کو خوش دے ٹیم کو پٹھے اللہ پاک کو خوش دے رکھے اللہ پاک کو جزا خیر دے ظفر صاحب کی ٹیم ہے یہ سارے علاقے دے سروے کی تے ٹینکی لا دیتے گور کروا دیتا ہے ٹوٹیاں دے انشاءاللہ اللہ پاک انہوں کو اجر دے سی یہ مسجد آباد تھی ویسی تو بچے آسن پڑھن آسن مسجد نمازی لوگ آسن انشاءاللہ سو دعا کرے سن اور فرحان احمد تو فیملی کو انشاءاللہ ثواب درین حاصل تھی سی انشاءاللہ انہاں کی دعا کرے غفران احمد اللہ بہو دے ظفر صاحب تیرا شکریہ ظفر صاحب اللہ بہو دے سارا بڑا مسئلہ حل کی ظفر انکل شکریہ ظفر انکل شکریہ کار احمد شکریہ ہم آپ بھی دعا کریں گے